السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں فرنٹ لائن. میں ہوں ڈاکٹر سجاد بخاری. بات کریں گے بلوچستان میں نئی سیاسی صف بندیاں، بلوچستان کے موروثی حالات، بلوچستان کا انفراسٹرکچر، صحت اور تعلیم کے جو مسائل تھے وہ اب تک حل نہیں ہو سکے. یہ ہمارا آج فوکس ہوگا. پشتونخوا ملی عوامی پارٹی، جمعیت علماء اسلام، نیشنل پارٹی، بلوچستان عوامی پارٹی جو کہ اب ایک دو دھڑوں میں نظر آ رہی ہے. سابق صدر ان کے جام کمال صاحب جو سابق وزیر اعلیٰ، اور قدوس پزنجو صاحب جن کے پاس یہ قلمدان موجود ہے، اور دعوے بھی بہت سارے ہیں. لیکن ترجمان سینیٹر کودا بابر نے یہ کہا ہے کہ بلوچستان عوامی پارٹی جو ہے وہ برقرار رہے گی اور نون لیگ کے ساتھ اتحاد بھی برقرار رکھیں گے، کیونکہ آنے والے دنوں میں نون لیگ بلوچستان میں ایک مرتبہ پھر ایکٹیو نظر آ رہی ہے، فعال نظر آ رہی ہے، اور ایک بڑی تعداد ہے جو اکابرین کی وہ بھی نون لیگ کے کیمپ میں پہنچ رہے ہیں. اور بتدریج پہنچنے والی جو شخصیات ہیں ان میں جان محمد جمالی صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، محمد خان لیڑی، غفور لیڑی، حاجی طور عثمان خیل صوبائی وزیر 2 دفعہ رہ چکے ہیں، سردار مسعود لونی صاحب بھی وہ صوبائی وزیر رہ چکے ہیں، نور محمد دمر صاحب بھی رہ چکے ہیں. اس کے علاوہ بھی کیونکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ مریم نواز صاحبہ کا ایک ایکسپیکٹڈ ہے دورہ کوئٹہ کا بلوچستان کا، جہاں پہ یہ باضابطہ طور پر شمولیت کا اعلان کر سکتے ہیں. یہ اطلاعات ہم تک موصول ہوئی ہیں. اور سردار یعقوب ناصر، جعفر خان مندوخیل اور زرق خان مندوخیل اور راحیلہ درانی سے آپ سب واقف ہیں. یہ تو بلوچستان کی سیاسی صورتحال تھی. لیکن دوسری جانب بلوچستان میں گوشت ملازمین کا مسئلہ بھی اب تک حل نہیں ہو سکا، کیونکہ بلوچستان میں جو لٹریسی ریٹ ہے وہ تمام پروونس سے سب سے کم ہے، اور اس کے لیے کوئی خاطر خواہ اقدامات اب تک نہیں کیے گئے، کیونکہ یہ تعداد بدقسمتی سے انفارچونیٹ گوشت ملازمین کی جو بڑی تعداد ہے وہ ایجوکیشن میں ہے. یعنی تعلیم میں اگر گوشت ملازمین سامنے آئیں گے تو ہمارا جو مستقبل کا معمار ہے اس کا کیا حال ہوگا. اور اس کے ساتھ ساتھ صوبائی دارالحکومت کوئٹہ، یعنی جو تیسرا فیز ہے، تیسرے مرحلے میں صوبائی دارالحکومت کوئٹہ میں لوکل باڈیز یعنی بلدیاتی انتخابات ہونے جا رہے ہیں. یہ مارکہ 30 نومبر کو ہوگا، اور یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ 2 نومبر کو کاغذات نامزدگی جمع کروائے جائیں گے. یعنی بلوچستان کی ایک طرف سیاسی صورتحال ہے، دوسری طرف سے سماجی اور خواتین کے اور بچوں کے جو مسائل ہیں صحت کے حوالے سے یہ بھی بہت بڑھتے جا رہے ہیں. ایجوکیشن کا بہت بڑا مسئلہ ہے. کون کون سے مسائل ہیں جس پر ہم بات کریں؟ ہم بات کریں گے بلوچستان عرف مسائلستان، یعنی اتنے مسائل بلوچستان کے ہیں کہ اس پہ جتنی بھی طویل ترین ڈیبیٹ کی جائے وہ کم ہے. اس حوالے سے ہم نے مدعو کیا ہے. تعارف کرتے چلیں. سینیٹر رحمت اللہ کاکڑ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، سابق وفاقی وزیر اور اس کے علاوہ جمعیت علماء اسلام فے کے مرکزی رہنما ہیں. بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. اسکائپ پہ ہمیں جوائن کیا ہے شانیہ خان صاحبہ نے، آپ صوبائی مشیر برائے سماجی بہبود اور وومن ڈیولپمنٹ. بہت شکریہ شانیہ خان صاحبہ آپ کا بھی. اور کچھ ہی دیر میں ہمیں جان چغزئی صاحب نگران صوبائی وزیر اطلاعات بھی جوائن کریں گے، اور نصر اللہ خان زیرے صوبائی صدر ہیں پشتونخوا ملی عوامی پارٹی خوشحال کے، وہ بھی ہمیں جوائن کریں گے. سب سے پہلے کا آغاز کرتے ہیں. رحمت اللہ کاکڑ صاحب، اچھی خبریں آ رہی ہیں، کوئی پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کے ساتھ بھی کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے لیے تگ و دو آپ کر رہے ہیں. نیشنل پارٹی کے ڈاکٹر عبدالمالک بلوچ صاحب کی بھی جمعیت علماء اسلام کی ملاقات ہوئی، آپس میں معاملات آگے بڑھ رہے ہیں. آپ کو لگتا ہے بلوچستان وہی مخلوط حکومت ہوگی، وہی جو پہلے سے فطری اور غیر فطری اتحادی اکٹھے ہو جائیں گے، ایک ہی صف میں کھڑے ہو جائیں گے محمود و ایاز؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ بخاری صاحب، آپ نے بڑا اجمالی خاکہ پیش کیا ہے. کاتب تقدیر نے بلوچستان میں حکومت جو ہے وہ مخلوط ہی رکھی ہے، لہذا اس سے رائے فرار کی کوئی گنجائش نہیں. البتہ بعض حضرات کبھی کس کے ساتھ ہوتے ہیں، کبھی کسی اور کا علاق ہوتا ہے، موسم کے دھارے کے ساتھ وہ بھی اپنے فیصلے بدلتے رہتے ہیں، ہواؤں کے رخ پہ چلتے. جی بالکل. تو ڈاکٹر عبدالمالک صاحب کی جو جماعت ہے بلوچستان نیشنل پارٹی جو ہے، اس کے ساتھ یقیناً مذاکرات ہوئے ہیں، اور بلکہ جمعیت کے تو سب سے وہ ہیں، اور پشتونخوا ملی عوامی پارٹی جو محمود خان چغزئی صاحب والی رہ گئی ہے ابھی، تو جن سے غیر فطری اتحاد کہا جا سکتا ہے، کہہ سکتے ہیں. لیکن سیاست میں نظریاتی طور پر تو بہت دور دور کھڑے. دیکھیے، کبھی ہم جو یہ 2008 کی حکومت فیڈرل گورنمنٹ بنی تھی، اس میں یعنی پاکستان پیپل پارٹی، مسلم لیگ نون، جے یو آئی، ایم کیو ایم اور آزاد ارکان،
یہ سب اس میں شامل تھے. حالانکہ نظریات میں یا فکر میں یا اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. ہم اسی پارلیمنٹ میں بیٹھے رہے کہ 6 مہینے بعد پھر نون لیگ سے بدقسمتی سے رائے جدا ہوئی, انہوں نے حکومت چھوڑ دی. تو سیاست میں کوئی بات حرف آخر نہیں ہے. کل کے دوست آج کے مخالف بنتے ہیں, اور آج کے اگر ہم یہ بھی ساتھ میں شامل کر دیں کہ سیاست کے سینے میں کوئی دل نہیں ہوتا, سیاستدان کے سینے میں آپ کی مرضی ہے, میں نے نہیں کہا. نہیں, میں آپ سے ایگری کرتا ہوں, کیونکہ یہ سیاست تو اس بے رحم کھیل کا نام ہے کہ اس میں بعض اوقات خلاف توقع ایسی چیزیں سامنے آ جاتی ہیں کہ ایک عام شہری اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا, اور ہم آئے دن اس کا مشاہدہ کرتے رہتے ہیں. اور بلکہ بدقسمتی سے ہمارے ملک میں تو اگر صحیح طور پہ دیکھا جائے تو سیاست کو یا سیاسی جماعتوں کو کبھی پنپنے نہیں دیا گیا. تو اس لیے بس اب جن حضرات کے آپ نے نام لیے ہیں, یہ کسی زمانے میں کسی پارٹی میں تھے, پھر کس میں ہوئے, پھر کس میں ہوئے, اب پھر نئے اس میں شامل ہو رہے ہیں. تو مرضی تو ان کی اپنی ہے. اس سے کہا جا سکتا ہے کہ یہ عصر حاضر کے تقاضے کے مطابق کہہ سکتے ہو, ان کی اپنی ترجیحات ہے. نصر اللہ زیری صاحب, آپ کی طرف آؤں گا. یہ بتائیے گا کہ آپ کے پاس بڑا اہم قلمدان ہے, آپ صوبائی صدر ہیں پشتونخوا ملیہ میں پارٹی خوشحال گروپ کے, اور آپ اس سے پہلے جو ہے ممبر صوبائی اسمبلی رہ چکے ہیں پشتونخوا ملیہ میں پارٹی سے, اور مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے کہ آپ کو ایجوکیشن کا منصب بھی دیے جانے کا بڑا قوی امکان تھا. ہم ان صحافیوں میں سے تھے جو یہ کہہ رہے تھے, ہماری پریڈکشن تھی کہ نصر اللہ خان زیری صاحب کو یہ منصب ملے گا, پھر عبدالرحیم زیارتوال صاحب کو یہ منصب مل گیا, آپ کو نہیں ملا. یہ بتائیے گا, یہ آپ کی موجودگی میں ہوتے ہوئے وہ سیاسی جماعتیں جو بہت اچھے طریقے سے بلوچستان کے روٹس کو سمجھتی ہیں, بلوچستان کے مسائل کو سمجھتی ہیں, اتنی بڑی تعداد میں گوسٹ ملازمین, اور وہ بھی تعلیم یعنی ایجوکیشن میں, تو اس کے لیے تدارک کے لیے یہ بات خود نواب ثناء اللہ زیری اور ڈاکٹر عبدالمالک بلوچ صاحب نے فلور آف دا ہاؤس پہ بلکہ بار بار یہ کہی ہے, جی ہم بالکل ایکسپٹ کرتے ہیں کہ بہت بڑی تعداد ہے گوشت ملازمین کی ایجوکیشن میں. یہ مسائل حل کرنے کون آئے گا نصر اللہ زیری صاحب؟ ہم پنجاب سے تو کسی کو نہیں بھیج سکتے نا. تھینک یو ڈاکٹر صاحب, آپ کے بہت شکریہ آپ کا. ایسا ہے کہ جہاں تک مختلف ڈپارٹمنٹ میں گوشت ملازمین کا تعلق ہے, اگر وہ ایجوکیشن میں ہے یا پھر زراعت میں یا ہیلتھ میں ہے, گوشت ملازمین کو اس کا کھوج لگانا یقیناً یہ حکومت وقت کا کام ہے کہ حکومت ایسا نظام بنائے. بلکہ یہ بن سکتا ہے اس جدید دنیا میں, یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے, سب کچھ کمپیوٹرائز ہو سکتا ہے, تمام اضلاع میں ہو سکتا ہے. اور اس وقت ہم نے جو سسٹم انٹروڈیوس کیا تھا ایجوکیشن میں, اس میں یہ کچھ سب کچھ ہو سکتا ہے. جو گوشت ملازمین کا آپ نے سوال کیا ہے, آنے والی حکومت ہو, چاہے ابھی کی حکومت ہے یا پہلے کی حکومت تھی, وہ شاید کام رہے تھے, یا آنے والی حکومت میں یہ اس کی طاقت ہوگی کہ وہ گوشت ملازمین کو ان کا سراغ لگا سکے اور ان کو نکال باہر کیا جا سکے, اور جو اس میں ملوث ہے, جو افسران جو بھی ہے, ان کو سزائیں دی جائے. تو یہ گوشت ملازمین سے یہ رائے ہے کہ اس کو یقیناً اس کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا نصر اللہ خان زیری صاحب, نظریات کی ہم بات کرتے ہیں, اور ہمیشہ سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ اپنے اکابرین کا ذکر کرتے ہوئے, ان کے نظریات, ان کے رفقا کا, باقی رفقا کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم اپنے نظریات سے ایک قدم پیچھے نہیں ہٹیں گے. لیکن بدقسمتی سے انفارچونیٹ, اب میں یہ نہیں کہوں گا لفظ, یہ کہنے کی بھی میرے خیال میں اب ضرورت نہیں, عوام جانتی ہے, سب جانتی ہے کہ اقتدار کے حصول کے لیے ہم اپنے نظریات کو چھوڑ کے غیر فطری بن جاتے ہیں. پشتونخوا ملیہ عوامی پارٹی اور محمود خان اچکزئی صاحب یعنی مولانا فضل الرحمان صاحب دائیں بائیں کھڑے ہوئے, یعنی بالکل بہت ہی دو ہوئے. یعنی ایک سیاسی جماعت جو ہے وہ قوم پرست جماعت جو کہ پشتو, یعنی ایک سیاسی جماعت جو ہے وہ قوم پرست جماعت جو کہ پشتونوں کے استحصال سے لے کر پشتونوں کے حقوق کی جنگ لڑتی ہے, اور دوسری جماعت
شریعت کے نفاذ کے لیے تگ و دو کرتی ہے، یہ جب ایک ہی صف میں کھڑے ہو جائیں گے اور یہ کہا جائے گا کہ جی مجبوراً اکٹھے کھڑے ہوئے ہیں، تو جو ہمارا ووٹر ہے اس ووٹر کو کیسے مطمئن کریں گے؟ یہ سیاسی جماعتیں کیسے مطمئن کریں گے؟ ہم صافی تو مطمئن ہو جائیں گے۔ ڈاکٹر صاحب ایسا تھا کہ ہم پہلے بھی اکٹھے نظریات کے فوجی آمریت میں معاہدی ہم نے بنائی تھی، ہم نے 7 اکتوبر 1983 کے شہداء دیے تھے، پھر ہم نے پی ڈی ایم تھی جنرل مشرف کے خلاف، اور حالیہ دنوں میں ہم نے پی ڈی ایم بنائی تھی، اس کے 26 نکات تھے پی ڈی ایم کے، اور پی ڈی ایم کا پہلا نقطہ یہ تھا عمران خان کی حکومت کے خلاف یا جو بھی حکومت تھی کہ ہم سیاست میں اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت نہیں ہوگی، یہ پہلا نقطہ تھا پی ڈی ایم کے، جس میں جمعیت علماء اسلام، پختونخوا یونین پارٹی اور مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، باقی 12 پارٹیاں شامل تھی۔ لیکن بدقسمتی آپ کہیں کہ ان پارٹیوں نے، جن کا میں نے نام لیا، بڑے بڑے زعماء ہیں، ہمارے سیاسی اکابرین ہیں، جمہوریت کے بڑے چیمپئن ہیں، انہوں نے اپنے ذاتی مفاد کے لیے، ذاتی اس کے لیے جرنیلوں کے سامنے یا پھر اسٹیبلشمنٹ کے سامنے انہوں نے گھٹنے ٹیک دیے، انہوں نے سمجھوتا کیا، انہوں نے عمران خان کی حکومت کو عدم اعتماد کے ذریعے این کیو ایم کو اور باپ پارٹی کو، جی ڈی او کو ساتھ ملا کر کے انہوں نے شہباز شریف کو وزیر اعظم بنایا۔ جی ڈی اے نہیں تھی، جی ڈی اے جو ہے اس کا جزوی، جی ڈی اے مکمل نہیں تھی۔ جی نہیں، جمعیت علماء اسلام اس میں شامل ہو گئی تھی، باقی پارٹیاں شامل ہو گئی تھی، 16 مہینے انہوں نے حکومت کی، انہوں نے جو مہنگائی کا طوفان لایا، جب 150 روپے 150 روپے پیٹرول کا لیٹر تھا تو ہم آزادی مارچ میں اسلام آباد کے سڑکوں میں اب پڑے تھے، آج 350 روپے فی لیٹر تک پہنچ رہا ہے۔ آج پی ڈی ایم کے سربراہ صاحب، اس کے نائب صدر صاحب وہ خاموش ہے، آج آٹا لوگ کلو کے حساب سے لے رہے ہیں، وہ خاموش ہے۔ نصر اللہ زیر صاحب آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، آپ کی بات سے کوئی انکار نہیں ہے، لیکن انفارچونیٹ میں کہوں گا یہ ہماری بدقسمتی ہے، بلکہ ہماری بیڈ لک ہے بلوچستان کے لوگوں کے لیے بھی ہے کہ ہم جب دیکھ رہے ہوتے ہیں آنکھوں دیکھا حال بھی ہم اس وقت بیان نہیں کرتے ہیں۔ آپ معذرت کے ساتھ آپ خود بھی اس وقت اس کا حصہ رہے، آپ اس وقت محمود خان اچکزئی صاحب کی صف میں موجود رہے، تو اس وقت آپ نے بھی ایک خاموشی تو اختیار کی تھی نا۔ دیکھیں یہ ساری اسٹیبلشمنٹ آپ کہہ رہے ہیں وہ اس وقت بھی آپ ساتھ تھے، یہ آپ پہ بھی الزام ہوا کہ جی نیشنل پارٹی، پی ایم ایل این اور یہ سارے جو ہیں یہ آشیرواد ان کو بھی حاصل تھی نا۔ ہم سب ساتھ تھے تو ہم نے اس وقت محمود خان اچکزئی صاحب کو کہا کہ آپ پارٹی کے سینٹرل کمیٹی کا اجلاس بلا لے۔ جی وہ جو انہوں نے جو افغانستان کے حوالے سے انہوں نے یو ٹرن لیا اور پھر پاکستان کی سیاست کے حوالے سے انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کا ساتھ دیا، تو ہم نے اس وقت 1 سال پہلے ان سے کہا کہ آپ بلائے، اجلاس بلائے، لیکن بدقسمتی سے انہوں نے اجلاس نہیں بلایا۔ تب ہم نے جا کر کے 24 نومبر 2022 کو ہم نے سینٹرل کمیٹی کا اجلاس بلایا، انہوں نے ہمارے ساتھیوں کو نکالنے پر جو ہے نا وہ ہمارے ساتھیوں کو نکالا، اور پھر ہم نے قومی کانگریس کیا۔ قومی کانگریس میں ہم نے پارٹی کا چیئرمین خوشحال خان اور مختار خان اس کا شریک چیئرمین بنایا۔ تو دیکھو ہم نے ایک صحیح نظریاتی لین اٹھایا، اور انہوں نے جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ساز باز کی، اور آج جو نگران حکومت ہے یہ بھی پی ڈی ایم کے پارٹیوں کے آشیرواد سے بیٹھا ہوا ہے۔ آج جو فیصلہ کر رہی ہے یہ کو ہم زیادہ مورود الزام ٹھہرا بھی نہیں سکتے ہیں، اس کی وجہ یہ کہ ہمارا ایک کلچر ہے اور نگران حکومت ایک کنسنسس کے بعد آتی ہے، اور آپ کو بھی پتہ ہے۔ میں آپ کی طرف دوبارہ آؤں گا، آپ نے جو بات کی ہے، میں شانیہ خان آپ کی طرف آؤں گا۔ یہ بتائیے کہ جو بلوچستان کے دیگر ایشوز ہیں، جو پولیٹیکل کرائسس ہے یا جو انفیئر سیٹلمنٹس ہیں، میں کیا اس میں بھی جاؤں، لیکن آپ یہ بتائیے گا کہ تعلیم پہ تو ہم نے بات کر لی، صحت کا جو بنیادی ڈھانچہ ہے بلوچستان کا، بی ایچ یوز کی بات کریں،
ہم چھوٹے چھوٹے ہاسپٹلس کی بات کریں, کسی پورے ڈسٹرکٹ ہاسپٹل میں ہمیں سرجن نہیں ملتا, کہیں گائنیکولوجسٹ ہمیں نہیں ملتی ہے, ہم پیشنٹس کو دڑا دڑ ریفر کرتے ہیں. اور آپ لوگوں نے ایک بلوچستان انڈورمنٹ فنڈ کا قیام انیشیٹو بھی لیا تھا, یہ بتائیے پر کتنا عمل درآمد ہوا ہے, اور اب تک جو صحت کا شعبہ ہے اس میں خاص طور پر جو خواتین کی ڈیلیوری کے حوالے سے, جو زچگی کے حوالے سے سب سے زیادہ اموات کی شرح آج بھی بلوچستان ہے, اس کو کیسے اس پر قابو پایا جائے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں شکریہ ادا کرتی ہوں خیبر ٹی وی کا, ڈاکٹر صاحب آپ کا, آپ نے مجھے انوائٹ کیا, موقع دیا میں آپ اپنے خیالات کا اظہار کروں. جی بالکل, ہمارے جو سوشل ویلفیئر میں یہ ہمارا ایک امبریلا ہے انڈومنٹ فنڈ کے نام سے. اس میں ہمارے پاس جو ہے مختلف کچھ بیماریوں کا علاج جو ہے وہ یہاں کوئٹہ میں بھی ہوتا ہے, اور کراچی, لاہور اور اسلام آباد میں بھی ہوتا ہے, اور اچھے بڑے پینل کے جو ہاسپٹل ہیں جیسے آغا خان ہو گیا, لیاقت نیشنل ہو گیا, اتنے یہ سارے بڑے ہاسپٹل میں ہم یہاں سے بلوچستان سے کسی بھی ڈسٹرکٹ سے کوئی آتا ہے تو وہ اپنی اپلیکیشن سبمٹ کرواتا ہے, اور اگر ان میں سے کوئی ان کو ڈیزیز ہوتی ہے تو ہم ان کو جو ہے بھجوا دیتے ہیں آغا خان اور باقی ہاسپٹل میں. میں اور میری پوری ٹیم جو ہے وہ 2-3 دن سے کراچی میں ہی ہیں. ہم یہ اپنے موجودہ جو ہمارے سی ایم صاحب ہیں علی مردان ڈونکی صاحب, ان کی خصوصی ہدایت پر ہم یہاں آئے ہیں ہاسپٹلس کا وزٹ کرنے کے لیے, گراؤنڈ پر ان مریضوں کو دیکھنے کے لیے کہ ان کو کیا ایشوز درپیش آتی ہیں جب وہ علاج کے لیے یہاں آتے ہیں. تو ہمارا ایکسپیرینس بڑا اچھا رہا. اس میں ہمارے پاس جو ہے برن پیشنٹس ہیں, کینسر پیشنٹس ہیں, اس میں کڈنی ٹرانسپلانٹ, لیور ٹرانسپلانٹ, تیلیسیمیا کے پیشنٹس ہمارے پاس اتنے زیادہ ہیں. اور میں اگر آپ کو بتاتی چلوں کہ بون میرو کے بھی جو ہیں اس میں ہمارے پیشنٹس ہیں, ان سب کا علاج ہو رہا ہے. اور میرے پاس آج یہ بالکل آپ نے ٹھیک کہا, دیکھا, لیکن ایک المیہ ہے شانیہ خان صاحبہ, یہ بتائیں آپ جب ان تمام, ابھی آپ موجود میں اور آپ نے دورہ کیا ہے تمام اسپتالوں کا, یہ بتائیے گا آپ کو وہاں پہ بلوچستان کے کتنے ڈاکٹرز ملے ہیں؟ بلوچستان کے تو میری نظر سے ایسے کوئی خاص نہیں گزرے, صرف ایک فیمیل تھی وہ تھیلیسیمیا کو دیکھ رہی تھی. چلے میں تھوڑا سا آپ کو ہیلپ آؤٹ کر دیتا ہوں. کارڈیو سے لے کر لیاقت نیشنل اور آغا خان اور جو کراچی کے بڑے نامور جو ہاسپٹل اور جو سینٹرز ہیں یا کلینکس ہیں, وہاں پہ ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ بلوچستان کے اسپیشلسٹ ڈاکٹرز کی ہے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ بجائے کہ ہم کڈنی ٹرانسپلانٹ کراچی, ہم بون میرو ٹرانسپلانٹ کراچی, تھیلیسیمیا کراچی, سینار کوئٹہ میں ہے, پھر بھی پیشنٹس کو ہم وہاں پہ ریفر کرتے ہیں یا ہمارے ڈاکٹرز وہاں پہ ریفر کرتے ہیں, ہم اپنے ہیلتھ کیئر انفراسٹرکچر کو کیا نہیں بہتر کر سکتے؟ کیا وہ ڈاکٹر جو وہاں پہ خدمات سر انجام دیتے ہیں, کیا ہماری گورنمنٹ آف بلوچستان ان کو واپس نہیں لا سکتی؟ کیا یہ کیپیسٹی نہیں ہے آپ لوگ کی؟ کیا اتنی اتھارٹی نہیں ہے کہ اب وہ ڈاکٹر جو یہاں سے ادھر کوٹا جو لوگوں کی مطلب میرٹ کو پامال کرتے ہوئے صرف ایک کوٹے کا سہارا لے کر وہ ڈاکٹر بنے اور وہ وہاں تک پہنچے, ان کو آپ واپس کوئٹہ لے کر آئیں اور اپنے دور دراز کے علاقوں میں وہ بیٹھ کے پریکٹس کریں, ان کو باہر نہ اجازت دی جائے؟ ہمارا یہ پلان ابھی ہے کہ ہم نے سی ایم صاحب کے ساتھ یہ چیز شیئر کرنی ہے کہ یہاں سے جب پیشنٹ بلوچستان سے کراچی آتا ہے تو اس کا آلریڈی اس پہ بہت زیادہ خرچہ ہو جاتا ہے. اگر ساری بیماریوں کے اگر سیٹ اپ اور یہ ساری چیزیں ہم وہیں بلوچستان میں اسپیشلی کوئٹہ میں اگر ہم مینج کر سکیں تو یہ بہت اچھی بات ہوگی. اور ایسے ہمارے پلان میں بھی شامل ہے انشاءاللہ. اس پر ہم نے ابھی سی ایم صاحب سے بات بھی کرنی ہے اور ہمیں امید ہے کہ اس میں ہم جو ہے ہمیں ضرور کامیابی ملے گی. ٹھیک ہے شانیہ خان صاحبہ, میں نے جو پہلے بھی آپ سے پوچھا, میں دوبارہ چاہوں گا کہ اس میں مزید بھی آپ بات کریں کہ یہ ڈی ہائیڈریشن, بچوں میں ڈی ہائیڈریشن اور خواتین کی زچگی اور حاملہ ہونے کے دوران جو ہے وہ اموات کی شرح میں کمی نہیں آئی ہے. گو کہ ہم پھر بعد میں ہیپاٹائٹس بی وغیرہ اور پھر باقی ٹیوبرکلوسس اور باقی بیماریوں کی طرف اگر ہم آگے بڑھیں, لیکن یہ بہت بڑا ایک ایشو ہے. اس حوالے سے کیا فوکس رہا ہے خواتین کی زندگی کو, صحت کو یقینی بنانے کے لیے حکومت بلوچستان نے کون سا ایسا کارنامہ سر انجام دیا ہے, یا نگران حکومت اس کی سپرویژن کر رہی ہے؟ دیکھیں میں نے بھی آپ کو بتایا یہ نگران حکومت کی سپرویژن ہے, یہ سی ایم صاحب کی ہی ہدایت تھی جو ہم یہاں پر بھی آئے ہیں. ہمارے بلوچستان میں بھی ہم
جو ہے ڈسٹرکٹس میں ہم نے وزٹس پلان کیے ہوئے ہیں کہ جہاں پر ہمیں ہیلتھ کے ایشوز ہیں یا جہاں پر ہمیں اسپیشلی فیمیلس کی پریگننسی یا ڈیلیوریز کے ایشوز ہیں ہم اس پر کام کر رہے ہیں. ہم نے ایک رپورٹ بھی ابھی ہم نے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ سے ان سے منگوائی ہے کہ ہم زیادہ تر ہم دیکھیں کہ ایشوز کس ڈسٹرکٹس میں ہمارے پاس زیادہ آتے ہیں. میں بیسکلی سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کی ایڈوائزر ہوں, تو میں یہاں پر جو ہیلتھ کے جو ہمارے پاس جو بیماریاں آتی ہیں ہم اس کے اوپر فوکس کریں, اور میری کوشش بھی یہی ہے کہ ہم اگر اس میں ہمیں اچیومنٹ ملتی ہے تو یہ بھی ہمارے لیے کسی کامیابی سے کم نہیں ہے. اور ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے جو ایشوز ہیں اگر ہمیں ان کی طرف بھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جلد سے جلد ہم کمپلیٹ ختم نہیں کر سکتے اس چیز کو, کیونکہ آپ کو پتا ہے یہ ایک گراس روٹ لیول سے جب تک چیزیں سیٹ نہیں ہوں گی تب تک یہ پرابلمس ختم نہیں ہوں گی. تو ہمیں اپنے گراس روٹ لیول سے جو ہے اپنی چیزوں کو جب تک ہم مینج نہیں کریں گے تب تک یہ پرابلمس رہیں گی. ہاں البتہ اس میں تھوڑی بہت کمی ضرور آ سکتی ہے. جی ٹھیک ہے. رحمت کاکڑ صاحب, نگران حکومت سے گلے شکوے جو ہے وہ انتخابات اور ایک سپرویژن اور ایک نگرانی کے طور پر جو ہے ان سے سوالات کیے جا سکتے ہیں, لیکن جن کے روٹس رہے ہیں, جنہوں نے سیاست کی ہے, جنہوں نے نظریات کی بات کی ہے, جنہوں نے بلوچستان کے مقدر کو سنوارنے کی بات کی ہے, جنہوں نے بلند و باغ دعوے کیے ہیں, آج گراؤنڈ پہ انفارچونیٹ رحمت اللہ کاکڑ صاحب, مجھ سے کسی نے پوچھا کہ کوئٹہ کے حالات کیسے ہیں. میں نے کہا وہی پلاسٹک اڑ رہے ہیں روڈ پہ, وہی دھوڑ ہے, وہی ڈسٹ ہے, اور وہی روڈوں کی توڑ پھوڑ ہے اور پھر جوڑ ہے. کیا بنے گا؟ میں تو ایک ان پڑھ جیسا بنتا ہوں, لیکن سسٹم بلوچستان میں ہر فیلڈ میں کولیپس ہے. اگر منسٹر صاحب نے 12, 1, 2 بجے آفس آنا ہے, میں نام کسی کا نہیں لیتا, سب میرے دوست ہیں, بھائی ہیں, خود میری جماعت تقریباً تمام حکومتوں میں شریک رہی ہے. اگر کمیشن منسٹر صاحب کو ہر قیمت پہ چاہیے, سیکرٹری صاحب کو ہر قیمت پہ چاہیے, ڈی جی صاحب کو ہر قیمت پہ چاہیے, کسے کام کیوں چاہیے؟ اس لیے کہ ان کو روکنے والا رائٹ ہے. میں کوئی رائٹ نہیں ہے. میرا پیسہ جو ہے وہ لینے کا ٹائم کیا اینڈ رائٹ اگین ٹاک شوز پہ عرض کرتا رہتا ہوں کہ جی ان کو لائن اپ کیجئے. جس کی تنخواہ 35,000 تھی, اس کا بیٹا 50 لاکھ روپے کی گاڑی کس کیپیسٹی میں ہاتھ سے بنتا ہے؟ آپ بھی جانتے ہو, میں بھی جانتا ہوں. بالکل جانتے ہیں. جب آپ بھی جانتے ہو, میں بھی ناراض نہیں ہوگی. کچھ لوگ ہیں معذرت کے ساتھ جن کے پاس سائیکل بھی نہیں تھی, آج ان کے پاس بہت کچھ ہے, وہ بھی سن رہے ہوں گے. آج وہ بلٹ پروف کروزنگوں کی فلیٹ ہے ان کے پاس. آج آدھا اسلام آباد انہوں نے خریدا ہے, آدھا کوئٹہ انہوں نے خریدا ہے, آدھا گوادر انہوں نے خریدا ہے. تو ذرا لائیں, کوئی اس کو لائن اپ تو کریں, پھر حالات ٹھیک ہوں گے. جنہوں نے جو بھی ہے. جی کچھ کہنا چاہ رہی تھی شانیہ؟ میں نے کہا یہی لوگ ہیں جو لینڈ کروزر میں گھوم رہے ہیں, اور یہ دوبارہ ہی الیکشن میں کھڑے ہوں گے اور دوبارہ میں اسی طرف, میں اور آپ ایسے بیٹھے تبصرے کرتے ہیں. ہاں یہ صحیح کہہ رہی ہے, یہ بات ان کی ٹھیک ہے کہ یہ دوبارہ سے پھر یہی سٹیٹس کو ہوگا. دیکھیے سپریمیسی قائم رہے. جو الیکشنز کی ریکوائرمنٹس ہیں, اب میں وہ کانسٹیٹیوشن کا آرٹیکل 162 ہے, یہ کیا جو ہے پروڈیوسر صاحب جانا چاہیے صاحب سے بھی ذرا وہ رہیں, جانا چاہیے جس میں آپ چیزوں کو مس ڈکلیئر کرتے ہو, یا جو جس میں آپ یعنی وہ جو کینڈیڈیٹ ہے جو جھوٹ بول رہا ہوتا ہے تو وہ انکمپیٹنٹ ہے, وہ الیکشن لڑنے کا اہل بھی نہیں ہے. یہ الیکشن کمیشن کیوں ان کو آرٹیکل 63 کی کئی کلاس اس پہ, کلاس 4 تو واضح طور پر 3 اور 4 جو ہے اس پہ واضح ہے, جھوٹ بولنے والا جو ہے ایلیجیبل ہی نہیں. لیکن جب وہاں اس کی اسکروٹنی ہوتی ہے تو وہاں ہمارے 28 انفارمیٹیو ایجنسیز کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, کوئی ایک تو ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھے کہ جی یہ کیا لکھا ہے. بہت سارے سوالات آپ کے بڑے جینون سوالات ہیں, اور کچھ ہمارے سوالات بھی جینون ہیں, لیکن ڈیفینیٹلی سینیٹر رحمت کاکڑ صاحب کی یہ ایک اچھی کوالٹی اور خوبی ہے کہ یہ خود احتسابی بھی کرتے ہیں, اور اپنے لوگوں کے حوالے سے اگر کوئی عمومی تاثر ہے تو اس کی نفی نہیں کرتے ہیں, اس تاثر کو وہ انڈورس کرتے ہیں. ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد آئیں گے تو بلوچستان کی کمپلیکیٹڈ, بہت ہی گنجل جسے کہتے ہیں, گنجل سمجھتے ہوں گے بہت سارے لوگ, بلوچستان کے لوگ بھی سمجھتے ہیں, اس گنجل کو, یہ جو مانجا گنجل ہو چکا ہے, اس کو اب دوبارہ
کیسے کھولا جائے گا؟ اس گنجل کو، یہ جو مانجا گنجل ہو چکا ہے، اس کو اب دوبارہ کیسے کھولا جائے گا؟ اس کے لیے ویسے سب کو کام کرنا ہے، لیکن حکمت عملی کیا ہوگی، یہ ہمارا کوشش ہوگا، اس پر فوکس، اس پر بات کریں گے ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم بات کر رہے تھے بلوچستان کے مسائل اور ان کا حل۔ بہت سارے ایشوز کو ہم نے اکٹھا کیا ہے تاکہ سب کی اپنی اپنی اسپیشلٹی، اپنے اپنے ایریاز ہیں، اس پہ وہ بات کر سکیں، کیونکہ ہم آگے بڑھیں اور یہ ڈیبیٹ ہماری جاری رہے گی خیبر نیوز پر، اور بلوچستان فوکس ہے ہمیشہ سے ہمارے خیبر نیوز کا اور رہے گا، اور کوئی بھی ایسا ایریا نہیں ہے جسے ہم نظر انداز کریں گے، ہم تمام ایریاز کو ٹچ کریں گے، اس پہ بات کریں گے۔ شانیہ خان صاحب، آپ کی طرف میں آؤں گا۔ جس طرح خود احتسابی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہمارے سینیٹر صاحب نے بڑے زبردست بات کی ہے، انہوں نے کہا کہ جی ماضی میں بھی یہ سب کچھ ہوتا رہا ہے، ہم تھوڑا آگے بڑھتے ہیں۔ جہاں تک آپ کا پورٹ فولیو ہے تو آپ کی کچھ ذمہ داریاں ایسی ہیں، ایک تو ڈیفینیٹلی آپ لوگوں پہ بہت زیادہ اب نکتہ چینی کرنا بھی بنتا تو ہے، کرنا ہے، آپ کے پاس بھی اس وقت یہ اختیارات موجود ہیں، لیکن آپ لوگوں نے انتخابات کروانے ہیں، شفاف انتخابات آپ لوگوں نے کروانے، یہ آپ لوگوں کی پرائم رسپانسبلٹی ہے۔ کون کون سے ایریاز آپ نے آئیڈینٹیفائی کیے ہیں جہاں پہ خواتین کو روزگار کے یا ان کو تکنیکی یا فنی یا تکنیکی ان کو جو ہے یا کوئی ہنر ان کو سکھانے کے حوالے سے آپ نے کوئی ایریاز آئیڈینٹیفائی کیے ہیں کہ خواتین کو برسر روزگار لایا جائے، وہ انڈیپینڈنسی کی طرف بڑھیں؟ بالکل ڈاکٹر صاحب، ایسا ہے کہ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے میرے پاس 2 ڈپارٹمنٹ ہیں، ایک سوشل ویلفیئر ہے، ایک وومن ڈیولپمنٹ ہے۔ تو جو آپ انٹرنشپ پروگرام کی بات آپ نے بھی چھیڑی ہے، ہمارے وومن ڈیولپمنٹ میں ہمارا ایک پروگرام آلریڈی چل رہا ہے انٹرنشپ، فیمیلز کی انٹرنشپ کا، اب اس کا سیکنڈ فیز ہم سٹارٹ کرنے لگے ہیں۔ یہ ایسے نارمل جو انٹرنشپ ہوتی ہے، یہ نارمل انٹرنشپ نہیں ہے، اس میں ہم سرکاری اور پرائیویٹ اداروں کو ملا کر جو ہے وہ انٹرنشپ پروگرام ہم نے ارینج کیا ہے، جس میں ہم ڈفرینٹ ہمارے پورے بلوچستان سے بچیاں جو ہے اس میں اپلیکیشن اپنی سبمٹ کریں گی، اور اس کے بعد یہ ڈفرینٹ ہمارے محکموں میں جو ہے انٹرنشپ کریں گی، کوئی جو ہے فائنینس میں، کوئی ہیلتھ میں۔ جب یہ انٹرنشپ کر لیں گی تو ان کے لیے جو ہے ان کو پراپر ایک سرٹیفکیشن ان کو دیں گے، اس کے بعد یہ کہیں پہ بھی اپنی جاب کر سکتی ہیں، اپلائی بھی کر سکتی ہیں۔ تو ایک فیز گزر چکا ہے اور سیکنڈ فیز جو ہے وہ ابھی 2 یا 3 نومبر تک انشاءاللہ وہ بھی سٹارٹ ہو جائے گا۔ میرٹ کا کیا حال ہے شانیہ صاحبہ؟ میرٹ کا کیا حال ہے؟ میرٹ کی تو ایسی پامالیاں ہوئی ہیں، اور خاص طور پر اگر ہم خواتین کے شعبے کی طرف بڑھیں تو وہاں پہ ایک وومن یونیورسٹی ہے، میں آپ کو نام بھی بتا سکتا ہوں کہ کون کون سی بچیاں جو ہیں جن کو میرٹ کو پامال کرتے ہوئے من پسند لوگوں کو، پھپھی کا بچہ، خالہ کا بیٹا، رشتہ دار، کسی کی ریفرنس، ان کو وہاں پہ جاب دے دی گئی۔ جی میری عرض سنیں، نہ تو ہماری حکومت میں ابھی تک ایسا ہوا ہے، ہم ویسے ہی نگران سیٹ اپ ہیں، ہمارے اوپر اس طرح کی تنقید نہ ہی کی جائے تو نہیں، میں نے آپ کو یہ کہا ہے کہ آپ نے اس کے لیے کیا کیا ہے، کوئی میکینزم بنایا ہے، کوئی تو بات ہوئی ہوگی نا کہ جی پالیسی۔ دیکھیں، میں اگر انٹرنشپ پروگرام کی بات کروں تو یہ پراپر ایک ویب سائٹ اور ہمارا سافٹ ویئر کا سسٹم ہے، اس سسٹم کے تحت یہ بچیاں اپلائی کرتی ہیں، اور وہ سسٹم خود ہی ان کو ٹیسٹ لے کر ان کو جو ہے نمبر ان کے لگے جاتے ہیں، اس کے بعد یہ جو ہے آگے نیکسٹ اسٹیپ میں انرول ہوتی ہیں۔ تو ہم تو بالکل شفاف طریقے سے، جیسے آپ میرٹ لسٹ پہ کام کریں گی، یہ بھی شفاف کریں۔ آپ ہمارے اس شو میں یہ کمٹمنٹ کرتی ہیں کہ آپ میرٹ لسٹ جو ہے اس پر جو ہے یہ انٹرنشپس وغیرہ اور یہ سارا آپ کا پروگرام ہوگا، کیونکہ پھر میں مانیٹر کروں گا اس کو ذاتی طور پر۔ ڈاکٹر صاحب، اگر آپ صرف میری بات کرتی تو میں آپ کو دعوت، میں آپ کے ساتھ میں سامنے ادھر آن ایئر آپ کو بتا رہی ہوں کہ میں آپ گوسٹ جابس کی بات کر رہے تھے، میں نے اپنے ڈپارٹمنٹ میں کتنے لوگوں کو فارغ کیا ہے جو ڈبل جابس کر رہے تھے، تو آپ صرف انٹرنشپ پروگرام کی بات نہ کریں، میں تو اپنے طور پہ پورا کام کر رہی ہوں اور میرا کام آپ کو نظر بھی آ رہا ہے۔ بہت اچھا، یہ آپ کی ول اچھی ہے، انرجی ہے آپ کی اور انرجیٹک ہیں، ینگ منسٹر ہیں، اللہ پاک آپ کو توفیق دے کہ آپ اس طرح کا سوچیں، لیکن یہ کہ ہم کرتے رہیں گے، ہم پوچھتے رہیں گے، اور خاص طور پہ انٹرنشپ والا جو بھی آپ نے معاملہ اٹھایا ہے تو پھر اگلے شو میں آپ کے ساتھ کچھ شیئر کروں گی، میں سارا ڈیٹا آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تاکہ کچھ تھوڑا بہت جو ہے وہ لوگوں کے اندر، بلکہ میں جاتے جاتے یہ بھی آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جو بلوچستان کے حوالے سے بات ہوتی ہے کہ جی اب تو بلوچستان کی موجیں ہی موجیں ہیں، بلکہ ایک حوالے سے سینیٹر صاحب آپ سے بھی میں یہ ٹیک چاہوں گا، نصر اللہ زیر صاحب بھی سن رہے ہیں، ایک تانا سا دیا جاتا ہے کہ یار اب تم لوگوں کے لیے کیا مسئلہ ہے، پرائم منسٹر آپ کا ہے، چیئرمین سینٹ آپ کا ہے، چیف جسٹس آپ کے ہیں، اور پورٹ فولیو بلوچستان کے ہیں، تو آپ کو یہ کیسے لگتی ہے یہ بات سن کے کہ اگر اب بلوچستان کا مسئلہ حل نہیں ہوا تو پھر صافی کیا کریں، سخت سوالات نہ کریں تو کیا کریں پھر؟ آپ 5 سال کے لیے بلوچستان کو
یہ سٹارز دے دیں، پھر ہم دیکھیں آپ کو اگر بلوچستان کی تقدیر نہ بدلی تو پھر بولیے گا. اب انٹرم گورنمنٹ میں آپ لوگوں نے پی ایم بھی ہمارا ہو گیا، سی ایم بھی ہمارا ہو گیا، یہ تانے ہمیں سننے کو مل رہے ہیں، لیکن ہمارا کام بھی گراؤنڈ پر سب کو نظر آ رہا ہے. تو میری تو دعا ہے کہ یہ زیادہ ٹائم تک ہمیں چانس ملے تاکہ ہم بھی اپنے کام سے ثابت کر سکیں کہ ہم واقعی ہم باقیوں کی طرف سے باتیں نہیں. بلدیاتی انتخابات کی آپ لوگوں کی مکمل تیاری ہے ماشاءاللہ، کیونکہ 30 نومبر کو انتخابات کرانے، پرامن کروانے، تحفظات تو کوئٹہ میں زیادہ ہوتے ہیں، لسبیلا والے مرحلے سے بھی نکل گئے، باقی ڈسٹرکٹ سے بھی نکل آئے مسائل سے. ہم تو چاہتے ہیں بلدیاتی انتخابات میں بڑھ چڑھ کر عوام حصہ لے اور یہ انتخابات شفاف طریقے سے کروانا ہمارا کام ہے، انشاءاللہ ہم کروائیں گے. شاہینہ خان آپ کا بہت شکریہ، صوبائی مشیر برائے سماجی بہبود اور وومن ڈیولپمنٹ ہمارے ساتھ موجود تھی. نصر اللہ خان زیرے صاحب، آپ نے بھی گفتگو سنی، اور حکومت نگران حکومت ہے، ایک حد تک اس کا ایریا ہے، اس کی اتھارٹی ہے، اس اتھارٹی تک تو ہم بات کر سکتے ہیں. کیا بلوچستان کی سمت کا تعین ہونا چاہیے؟ کیا اب تک درست سمت کا تعین نہیں ہوا ہے تو رسپانسبل ہم کس کو ٹھہرائیں؟ یعنی ہم بلوچستان کے ماضی سے اٹھا کے دیکھ لیتے ہیں. میں کچھ نام ہی لے لیتا ہوں، چلیں جتنا مجھے یاد پڑتا ہے. وزرائے اعلیٰ میں سے جام یوسف سے شروع کر دیتے ہیں، 2000 کے بعد سے بھی شروع کر دیتے ہیں. جام یوسف صاحب سے، نواب اسلم رسانی صاحب سے، ڈاکٹر عبدالمالک بلوچ صاحب سے، اور پھر اس کے بعد ثناء اللہ زہری صاحب سے، پھر قدوس پزنجو صاحب سے. ان میں سے کوئی ایک بھی پنجاب سے نہیں تھا، کراچی سے نہیں تھا، خیبر پختونخوا سے نہیں تھا. تو گلہ شکوہ تو آپ سے ہی بنے گا نا، بلوچستان کے لوگ اور کس کے پاس جائیں؟ لیکن آپ لوگ جو ہے وہ پھر گلے شکوے وفاق پہ پہنچا دیتے ہیں. نصر اللہ زیرے صاحب سن رہے ہیں آپ مجھے؟ جی نصر اللہ زیرے صاحب کو دوبارہ جو ہے وہ ٹرائی کریں تاکہ ان سے ہم اس حوالے سے مزید بھی بات کریں. جی کاکڑ صاحب، یہ سوال بس میرے خیال میں نصر اللہ زیرے صاحب کے نصیب میں نہیں تھا، تو یہ آپ کی طرف ذرا دوبارہ بول رہی ہے. نہیں، کہہ رہا ہوں کہ گلے شکووں کی ہم جب بھی بات کرتے ہیں نا، بلوچستان میں ہم گلے شکوے کرتے ہیں، وفاق نے یہ نہیں کیا، پھر اسٹیبلشمنٹ پر بھی الزام لگا دیتے ہیں. تو خیر جب ضرورت پڑتی ہے تو گلے بھی لگا لیتے ہیں، وہ اب بہت لمبی بات ہو جائے گی. تو ہم کس کے پاس جائیں؟ یعنی چیف منسٹر بلوچستان سے ہوتا ہے، گورنر بلوچستان سے. ایک گورنر آئے تھے، ان بیچاروں ان کا کیا حال کیا وہ ہمیں بھی یاد ہے، اللہ پاک مجھے نہ بھلائے تو ہم نے بڑی شدید تنقید کا نشانہ بنایا تھا. خیبر پختونخوا سے تھے وہ. تو یہ کون اس کا ذمہ داری اٹھائے گا؟ کس کے پاس جائے؟ بلوچستان کی عوام کس کے پاس جائے؟ وہ آپ لوگوں کی سنیں، سیاسی جماعتوں کی سنیں؟ دیکھیے، بحیثیت ایک سیاسی ورکر کے میں بڑے ادب سے عرض کروں گا، تمام سیاسی جو جماعتیں ہیں بلوچستان کی یا پاکستان میں ہمارے دوست ہیں، کولیگ ہیں، اب بلوچستان کو جو کھربوں روپے کا بجٹ سالانہ ملتا ہے، جی ہے کوئی اس کا حساب؟ اور یہ پبلک فگر جو ہے یہ فلوٹ کیوں نہیں کیا جاتا ہے؟ جی یہ جو اس وقت نگران سیٹ اپ میں ہمارے دوست بیٹھے ہیں، میں ڈوبکی صاحب کی خدمت میں بس زیادہ برس کروں گا کہ یہ جو گزشتہ 4 سال تھے یا 5 سال تھے یا جو بھی تھا، تو اس کا وہ تو یہ ذرا فلوٹ کر دیں، پبلش کر دیں تاکہ جنرل پبلک دیکھ لے، خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں کہ اتنے پیسے اس ایم این اے یا ایم پی اے کو دیے گئے اور اس کے ایریز میں اس کا کام یہ ہے، یہ کمپلیٹ ہوا، یہ پینڈنگ ہے، اور پیسے کہاں گئے. بات گھوم پھر کے وہیں آئے گی کہ جب تک ان کے گریبانوں پہ آپ ہاتھ نہیں ڈالیں گے، بے رحم احتساب نہیں ہوگا. انصاف کے تقاضے بالکل ود ان دی لا یا ود ان دی کانسٹیٹیوشنل پیرامیٹرز جو ہیں وہ اس سے باہر نہیں جانا چاہیے. لیکن اس طرح جو ڈھیل آپ دے رہے ہیں ان کو، یا اس طرح ان کو سنا جا رہا ہے، کیوں اس طرح ہو رہا ہے؟ اس کی اگر یہ موجودہ جو ہمارے دوست بیٹھے ہیں یہ بھی اس پہ آنکھیں بند کرتے ہیں تو اٹ مینس کہ پھر ان کی بھی یہی چاہتے ہیں کہ ایسا جاری رہے. ورنہ ہمارے جو ہمارے جو ادارے ہیں، دیکھیے وہ کس مرض کی دوا ہے؟ یہ نہیں جانتے کہ فلاں شخص جو ہے یہ تو الٹو سوزوکی میں آیا تھا اور آج 4 ارب روپے کے اس کے ایسٹس ہیں. کوئی منی ٹریل کسی نے پوچھا ان سے یہ کس کھاتے میں ان کے بیٹے اور بھائی 50 لاکھ روپے کی گڑیاں بناتے ہیں؟ جو ہے پھر ایک کام کر لے، جمیعت علماء اسلام جو ہے نیب اور ایف آئی اے
اینٹی کرپشن کے یہ ہمارا کام نہیں ہے. دھرنا دے جا کے نہیں، احتجاج کرے. یہ ہمارا کام نہیں ہے. کیسے نہیں ہے احتجاج؟ آپ عوامی نمائندہ ہیں، اگر احتساب نہیں ہو رہا عوامی نمائندے. میں تو احتساب کے حق میں ہوں. نصر اللہ زیر صاحب آگئے جی. نصر اللہ زیر صاحب آپ سن رہے ہیں مجھے؟ جی جی سن رہا ہوں. نصر اللہ زیر صاحب، یہ میں سینیٹر رحمت اللہ کاکڑ صاحب سے بھی یہی بات کر رہا تھا کہ کوئی وزیر اعلیٰ باہر سے نہیں آیا، سب بلوچستان سے تھے. بلوچستان کے لوگ احتساب کی بات بھی کرتے ہیں. اربوں روپے کی کرپشن ہوئی ہے، NFC میں بھی ہوئی ہے. وہ پہلے 25-35% کی باتیں چھوڑے. یہ احتساب بھی نہ ہو، وفاق سے گلے شکوے بھی ہوں، تو بلوچستان کے لوگ کس حد تک اس کے ذمہ دار ہیں؟ دیکھیں، جہاں تک احتساب کی بات ہے، احتساب یقیناً ہونا چاہیے، لیکن احتساب عوام کریں گے. کوئی اسٹیبلشمنٹ کا بندہ، کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ کرے. عوام کیسے احتساب کرے گی؟ ادارے کریں گے. نصر اللہ زیر صاحب، اداروں کو آپ کیوں پابند نہیں کرتے؟ کیوں پروٹیسٹ نہیں کرتے کہ احتساب کریں، بلا امتیاز کریں، بغیر اینک کے، اینک اتار کے لیے اکراس دا بورڈ سب کا احتساب کریں؟ تو یہ احتجاج کریں آپ. اکراس دا بارڈر کوئی اینک نہیں لگا ہے. جو بھی کرپشن میں ملوث ہے اس کے خلاف صاف اور شفاف احتساب ہونا چاہیے، اور احتساب برائے انتقام نہیں ہونا چاہیے کہ آج چونکہ آپ کی وفاداری میں نے تبدیل کرنی ہے لہذا میں نے آپ کو جیل میں ڈالنا ہے، پھر جب آپ کی ضرورت ہوگی تو میں آپ کو دوبارہ لاؤں گا، پھر دوبارہ لیڈر بناؤں گا. یہ اسٹیبلشمنٹ کی کارستانیاں مزید یہ ملک متحمل نہیں ہو سکتا ہے. یہ ملک معاشی طور پر تباہال ہے، ڈیفالٹ کر چکا ہے، اور یہ سب کچھ کی ذمہ دار اس ملک کی اسٹیبلشمنٹ ہے. اور بدبختانہ ہماری CDM کی پارٹیاں جنہوں نے ساز باز کیا ہے ان کے ساتھ مل کر کے حکومت لی، 16 ماہ حکومت کی. یہ پارٹیاں جنہوں نے عوام سے وعدہ کیا تھا کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کے گود میں نہیں جائیں گے، یہ لوگ گود میں گئے. انہوں نے ایک حکومت کا خاتمہ کرایا عدم اعتماد سے. وہ حکومت خود ڈوب رہی تھی، عمران خان کی حکومت خود نیچے جا رہی تھی. نصر اللہ زیر صاحب، آپ جو بات کر رہے ہیں، دیکھیں آپ جو بات کر رہے ہیں وہ پاکستان کا ہر شہری کبوتر کی طرح، نہ میں آنکھیں بند کر سکتا ہوں نہ آپ بند کر سکیں. اسٹیبلشمنٹ کے پاس جاتا کون ہے؟ آپ ہی جاتے ہیں. میں نے یہی یہ نہیں تو نصر اللہ صاحب سارے رہے ہیں نا. آپ بھی ماضی میں اسٹیبلشمنٹ کو تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ کے، میں عوامی نمائندوں کی بات کر رہا ہوں. اس اسٹیبلشمنٹ کو تو ہماری جگہ رگڑ دیتے ہیں. عوامی نمائندے کدھر ہیں؟ عوامی نمائندے کیوں نہیں کہتے کہ جناب اسٹیبلشمنٹ احتساب کے لیے نہیں چھوڑ رہی، ہم احتجاج اس لیے کر رہے ہیں؟ جو عوامی سیاسی پارٹیاں تھی جو جمہوریت کے بڑے اپنے آپ کو علمبردار چیمپئن کہہ رہے تھے، وہ ذمہ دار ہے. آج CDM کی تمام پارٹیاں اس بات کی ذمہ دار ہے کہ انہوں نے ساز باز کیا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. سر جب آپ MPA تھے نصر اللہ زیر صاحب، ہے کہ انہوں نے ساز باز کیا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. سر جب آپ MPA تھے نصر اللہ زیر صاحب، نصر اللہ زیر صاحب جب آپ MPA تھے، آپ کا گورنر اس وقت تھا، بھلے ابھی بعد میں آپ لوگ کی رائیں جدا ہو گئی ہیں، آپ بھی اس وقت تھے. کیا آپ بغیر اسٹیبلشمنٹ کی آشیرواد کے آپ کی حکومت جو ہے اس کو گورنرشپ ملی؟ یہ سارا اور باقی سارے کے سارے گناہگار ہیں سوائے آپ لوگوں کے. آپ کو اسٹیبلشمنٹ کی آشیرواد نہیں تھی. کہہ رہا ہوں ہمارا پارٹی کے اندر یہی سانس تھا. اسی سانس کی بنیاد پر ہم نے اپنی سینٹرل کمیٹی کا اجلاس بلایا. ہمارے پارٹی میں جو ڈکٹیٹرشپ تھی ہم نے ان کے خلاف آواز بلند کی. آج ہم نظریاتی آئینی ہمارے جو کارکن ہیں وہ یکجا ہے. وہ اپنے اصلی نظریے کو جو ملی شہید عثمان خان کاکر سے لے کر کے خان شہید سے لے کر کے عبدالرحیم خان مندوخیل سے طارق کمال خان شیرانی، ہمارے دیگر زعماء کے جو نظریات سے ہم اس سے کار بن رہے اس وقت. اچھا یہ بتائیں، آپ 30 نومبر کو بلدیاتی انتخابات میں جا رہے ہیں؟ دیکھیں عجیب سا یہ ہے کہ جو قومی اسمبلی کے انتخابات ہیں، صوبائی اسمبلی کے انتخابات ہیں، وہ نئے مردم شماری کے تحت ہو رہے ہیں.
لیکن بلدیاتی انتخابات وہ پرانے مردمشماری کوئٹہ کی آبادی اس وقت 22 لاکھ کی اب 26 لاکھ ہو گئی ہے. 4 لاکھ سے زائد لوگ وہ حق کے نمائندگی سے محروم ہو جائیں گے. ہم نے اس سلسلے میں کیس بھی لگایا تھا. آج پی آئی کورٹ میں تمام پارٹیاں آئی ہوئی تھی کہ یہ کس طرح ہو رہا ہے. تو یقیناً ہم اس کا مطالبہ کریں گے. نصر اللہ کاکڑ صاحب، اپنا نصر اللہ زیر صاحب، سوری، آپ دیکھیں یہ معاملہ جو ہے وہ سب جوڑی سے، ہم اس طرف نہیں جانا چاہتے نا. کہ ہم آپ سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ انتخابات کا حصہ بننے جا رہے ہیں، آپ لڑیں گے. ہم قومی اسمبلی، ہم چاہ رہے تھے کہ قومی اسمبلی کے صوبائی اسمبلی کے انتخابات نومبر میں ہو، لیکن جو پارٹیاں نہیں چاہ رہی ہے وہ اس کا اظہار کر چکی ہے کہ ہم انتخابات ابھی نہیں کرانا چاہتے ہیں، یا ہم لیٹ ہے، یا ہم جو ہے نا وہ ہیلے بہانے ڈھونڈ رہے ہیں. ہم تو پہلے دن سے تیار تھے کہ انتخابات کو نومبر میں وقت مقرر پہ ہونا چاہیے تھا. تو ابھی آپ لوکل باڈیز یعنی بلدیاتی انتخابات میں اپنے گھوڑے اتاریں گے میدان میں؟ دیکھو ہم تو تیار ہیں، کہ پارٹی ہم تیار ہے کہ ہم جو بھی انتخابات ہوں گے ہم اس کے لیے تیار ہیں. البتہ بلدیاتی انتخابات آپ دیکھیں کہ ہمارے پروونس میں دیگر اضلاع میں ایک طرح کا سسٹم ہے، کوئٹہ میں دوسرا سسٹم آ گیا ہے، پھر نئی مردم شماری ہو گئی ہے. ہماری یہ اسٹانس ہے کہ نئی مردم شماری کے مطابق ان کا بندیاں بنائی جائے اور فوری طور پر انتخابات کا انعقاد ہو. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. یہ رحمت اللہ کاکڑ صاحب، یہ تو ان کا اپنا ایک موقف آگ ہے. آپ ماشاءاللہ جمعیت علماء اسلام، پتہ نہیں بلدیاتی انتخابات میں یہاں پر بھی دونوں مراحل میں بڑا اچھا رزلٹ دیا ہے جمعیت نے بلوچستان میں، باپ نے بھی دیا ہے. بلوچستان میں پارٹی آزاد امیدوار ایک دفعہ پھر زیادہ میدان مار گئے. تو اگر آپ کو کوئی چیئرمین بنانے کے لیے، حکومت بنانے کے لیے بلوچستان عوامی پارٹی کو اپنے ساتھ شامل کرنا پڑا تو کیا کریں گے؟ میں بس ادب عرض کروں گا کہ پتہ نہیں بلوچستان عوامی پارٹی کا وجود اب باقی رہے گا. نہیں، سو فار تو ہے، لیکن اگر اس کی ٹاپ لیڈرشپ تو ابھی گئی تھی یہ پی ایم ایل این کے جلسوں میں. جس طرح سینیٹر کودا بابر نے کہا ہے ہم نون لیگ کی فطری اتحادی ہیں، ہم ساتھ ہوں گے. تو ٹھیک ہے، اس میں پھر مفادات کی جنگ ہوگی. نہیں تو آپ کو اگر ضرورت پڑی بلدیاتی انتخابات میں جوڑ توڑ میں بلوچستان عوامی پارٹی کے لوگوں کو لینا پڑا، یہ کوئی شجر ممنوع نہیں ہے. میں نے آپ سے نہیں، آپ لے لیں گے. دیکھیں، شروع میں نے عرض کیا کہ کل کا جو مخالف آج آپ کا اتحادی ہو سکتا ہے، آج کا اتحادی آنے والے کل میں آپ کا مخالف ہو سکتا ہے. ہائیبریڈ رجیم، ہائیبریڈ جو ہے پارٹی بنائی گئی، اسٹیبلشمنٹ کی آشیرواد رہی، پھر آپ وہ بی اے پی کو عجیب عجیب القابات سے نوازتے رہے، پھر ان کو اپنے صف میں بٹھاتے ہوئے تھوڑا ایسے محسوس نہیں ہوگا؟ یہ سیاست کے سینے میں دل نہیں ہوتا. یہ بے رحم کھیل جو ہے یہ حالات کے مطابق چلتا ہے. وہ انگریزی کی کہاوت ہے کہ چینج یور مائنڈ اکارڈنگ ٹو دی چینج آف ویدر. تو موسم کے ساتھ پلس سچویشن. ہاں، یہی بخاری صاحب کل آپ کو اوور کوٹ پہنے نظر آئیں گے دسمبر جنوری میں، آج نہیں پہن رہے. تو لیکن سوال میرے وہی ہوں گے، کچھ تلخ حقائق، سوال میرے وہی ہوں گے، کچھ تلخ حقائق موجود ہیں جو کسی حد تک سچ بھی ہیں. بادل نخواستہ بعض اوقات کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں، کچھ ہڈن مجبوریاں ہوتی ہیں، کچھ یہ جو عوام کو نظر آتی ہیں. تو دونوں کو پھر ساتھ ملا کے جس طرح ایک ہنڈیا میں عوام جو لائنوں میں کڑکتی دھوپ اور جھلستے بدن میں جون جولائی میں سخت سرد موسم میں جب آپ لوگوں کو ووٹ دینے کے لیے جاتے ہیں تو وہ جو کہیں گے یار کل تک بولتے تھے دا کافران دی، وہ دوسرا بولتا تھا دا کافران دی، اس حد تک ایک دوسرے کے اوپر الزامات تھے. وہ جب ساتھ کھڑے ہوں گے عجیب نہیں لگتا؟ ویسے نہیں، آپس کی بات ہے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہاں ایک مجبوری ہوتی ہے. آپ نے کہا سیاست کے، آپ نے تشریح کی بڑی اچھی طرح، جمہوریت کی بھی، لیکن وہ ووٹر کیا سوچتا ہے؟ محبت اور جنگ میں تو سب کچھ جائز ہوتا ہے. ایوری تھنگ از فیئر ان لو اینڈ وار. سیاست میں ظاہر ہے سیاست یہ سیاسی جنگ ہوتی ہے، پھر اس میں حالات کے ساتھ دیکھا جاتا ہے. ہم سادہ لفظوں میں کہ عوام کو ایسی بیوقوف بنا دیا جاتا ہے. نہیں، میں یہ اتنا کڑوا سچ نہیں کہوں گا. عوام کو کیوں بیوقوف بنائیں گے؟ ہمارے بھائی ہیں، ہم بھی انہی عوام میں سے ہیں، اسی کلاس میں سے تعلق ہے ہمارا بھی. اللہ کرے کہ ہمارے صوبے میں، ہمارے ملک میں. ویسے معصوم لوگوں پہ سیاستدانوں کو تھوڑا بہت کبھی کبھی تو ترس بھی آتا ہوگا نا، کہ جب وہ جھنڈے لگا رہے ہوتے ہیں، مطلب کرنٹ کا خطرہ، موت کا خطرہ،
پروٹیسٹ کرتے ہوئے شیلنگ ان پہ ہو رہی ہوتی ہے، ان بیچاروں کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ جس کے خلاف پروٹیسٹ کر رہے ہیں شیلنگ ان پر ہو رہی ہے، کل ہمارے اکابرین انہی کے ساتھ پھر بیٹھ جائیں گے اور ہم منہ تکتے رہیں گے. دیکھیے لوور لیول پہ ہر جماعت میں یہ کارکن بڑے مخلص ہوتے ہیں، اس میں کوئی میں یہ اسی لیے میں کہہ رہا ہوں، مجھے کارکنوں کا ہمیں تو جرنلسٹ جو ہوتے ہیں ان کا فوکس ہوتا ہے نا، وہ دل و جان سے اپنی لیڈرشپ کے کہنے پہ یا وہ جو پروگرام ان کے سامنے رکھا جاتا ہے اس کو پہ یقین کرتے ہوئے وہ آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. اور بدقسمتی سے بعض اوقات ایسے حادثات رونما ہو جاتے ہیں کہ لیڈرشپ بھی نہیں چاہتی کہ اس کا کارکن جو ہے خدا نخواستہ ایسے حادثے سے دوچار ہو جائے. ہمیں فیئر پلے تو وہ کرنا چاہیے، چاہے سیاست میں ہو، چاہے تجارت میں ہو، چاہے ملکی معاملات میں ہو، چاہے انٹرنیشنل معاملات میں ہو، لیکن بات گھوم پھر کے پھر وہیں آئے گی. ایک دفعہ تو ایک کرائٹیریا رکھا جائے کہ اس دفعہ جو لوگ جن پہ یہ ایلیگیشنز ہیں ان کو ہم نہیں آنے دیں گے، لیکن اگر آپ نے ان کے لیے سافٹ کارنر رکھا تو یہ چیزیں اسی طرح چلتی رہیں گی. کوئٹہ شہر میں آپ بہتر مجھ سے علم رکھتے ہو، نصر اللہ خان صاحب مجھے سیکنڈ کریں گے کہ سڑکوں کی یہ حالت ہے کہ بیچ شہر کے جو ہماری مین شاہراہیں تھی اس پہ اتنے کھڈے ہیں کہ بندہ حیران رہتا ہے. باہر تو کوئی پرسانی حال ہی نہیں ہے، رورل ایریاز میں کیا ہے، کچھ نہیں ہے. نصر اللہ صاحب سے پھر اس حوالے سے مزید بات کرتے ہیں. نصر اللہ خان زیری صاحب، یہ بتائیے کہ آپ کس نتیجے تک پہنچے ہیں، آپ اور یہ جو آپ کی جماعت کے جو اکابرین ہیں، دوست ہیں، کہ کن سے آپ زیادہ جو ہے آپ کی امید ہے کہ آپ ان سے آنے والے دنوں میں انتخابات میں کوئی اتحاد، کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر پائیں گے جو آپ کے نظریات کی، آپ کی فکر کے بہت قریب ہیں؟ یقیناً ہم عوام کے پاس جائیں گے. عوام کو جو مشکلات درپیش ہے، جو ایشوز ہیں اور دیگر جو معاملات ہیں، عوام کو ہم نے ساتھ دیا ہے، ہم نے عوام کی خدمت کی ہے اور ہمیں پورا قوی یقین ہے کہ عوام ہمیں ووٹ کریں گے. اور جو باقی پارٹیاں ہیں جن کی وجہ سے عوام آج بدترین معاشی زندگی گزار رہی ہے اور بالخصوص پشتون عوام پہ زمین تنگ کیا جا رہا ہے، ان کا تمام کاروبار تباہ و برباد کیا گیا ہے. اور کراچی سے لے کر لاہور سے لے کر اسلام آباد تک، کوئٹہ تک تمام ہمارا کاروبار سب ہو کے رہ گیا ہے. مہنگائی اپنے عروج پر ہے اور یہ جن پارٹیوں کی وجہ سے ہوا ہے اور جو اس کے ذمہ دار ہے، جو حکومت میں رہے گزشتہ 2 سال سے، اب بھی نگران حکومت بھی ان کی حکومت ہے، تو یقیناً ان کے پاس کوئی بیانیہ نہیں ہے. ہمارے پاس عوام کے پاس جانے کے لیے ایک بہت بڑا ہمارے پاس بیانیہ موجود ہے. ہمارے پاس بہت کچھ کہنے کو ہے عوام کے سامنے اور عوام ہمیں یقین ہے کہ عوام ہمیں سپورٹ کرے گی اور پوری نمائندگی کے ساتھ ہم اسمبلیوں تک انشاءاللہ عوام ٹھیک ہے. نصر اللہ زیری صاحب، ایک اور عزم کا اعادہ بھی یہاں پہ کر لیں تاکہ آپ کی یہ چیز ریکارڈ پر بھی موجود رہے. کوئی بائیکاٹ وغیرہ تو نہیں کریں گے نا؟ بالکل ہم بائیکاٹ نہیں کریں گے. ہم پورا اس بات کا دائی ہے کیونکہ پشتونوں کی بات ہو رہی ہے تو 2008 میں جو مردم شماری کا بائیکاٹ تھا اس استحصال میں بھی تو وہ 2008 کا مارکا تھا نا. الیکشن چاہتے ہیں اور الیکشن میں ہم جائیں گے. تو میں یہی کہہ رہا ہوں نا، آپ عوام کی بات کر رہے ہیں اور پشتونوں کے استحصال کا بھی آپ نے کوئٹہ سے کراچی اور یہ سب ذکر کیا، تو کہیں نہ کہیں یہی سیاسی جماعتیں 2008 کے مردم شماری سے بائیکاٹ کر کے تو ان کو نقصان بھی تو بہت پہنچایا نا. نہیں دیکھیں، اس وقت ہمارے اگر ڈاکٹر صاحب آپ تسلی سے سن لیں، 11 صوبائی اسمبلی کی سیٹیں بڑی تھی جس وقت ہم نے بائیکاٹ کیا تھا. 7 سیٹیں جو وہاں ریشو لگایا گیا تھا اس میں 7 سیٹیں پشتون علاقوں کی بڑی تھی. قومی اسمبلی کی 3 سیٹیں اس وقت بڑی تھی جس میں 2 پشتون علاقوں کی. ابھی جو مردم شماری ہوئی ہے اس میں پشتونوں کو جو نقصان پہنچایا گیا ہے وہ ناقابل تلافی نقصان ہے، جس سے ہمارا مساخیل کا سیٹ ختم ہو گیا. چمن کے 2 سیٹ تھے، اب 1 سیٹ ہو گیا ہے. 4,66,000 آبادی پر 1 سیٹ ہے. دوسری جانب 1,70,000
एक किला चीज अब्दुल्ला है, का भी, हाँ। हमारा सिद्दीक का जो है ना, बस ये नसरुल्लाह सिद्दीक साहब जब का आप वो हमारे लोरलाई वाली साथ नशिस्त पर खामोश थे, मैं वो याद आ रहा है। जी लोरलाई वाला हल्का जो था, इतना बड़ा हल्का जो था, उस टाइम मौलवी अमीर जमान साहब को मिला था, जमीयत से उनका ताल्लुक था। नहीं, देखिए अभी तो मुसाखिल लोरलाई अपने तौर पर हल्का था, मुसाखिल अपने तौर पर, अभी मुसाखिल का सीट खत्म किया गया है। किला अब्दुल्ला का भी खत्म किला अब्दुल्ला का खत्म किया। वैसे क्या बात है नसरुल्लाह ज़ेरी साहब, आप लोगों का कोई अच्छा कैंडिडेट है किला अब्दुल्ला चमन वगैरह में? बिल्कुल हर जगह हमारे पास अभी हमने हालिया दिनों किला अब्दुल्ला में हमने डिस्ट्रिक्ट हमारा कॉन्फ्रेंस था, बड़ा पुरजोश था, हजारों हमारे कारकुन आए थे किला अब्दुल्ला में। अभी हमने चमन में जलसा किया था, पशीन में किया, लोरलाई में, मुसाखिल ठीक में, है। शेरानी में, अभी हाल ही में हमारे पार्टी के चेयरमैन यानी जनाब इसका मतलब है फरहाद महमूद खान खान साहब अचकजई ने साहब के दौलत किले में आपने जाकर जो है वो जलसे किए हैं। चलें गाए बगाए नहीं, उसका कोई ये हमारे ही लोग थे, हम पार्टी में थे, नजरियाती कारकुन हम ठीक हमारे है। पास हैं। नसरुल्लाह ये सब खान हमारे ज़ेरे पास साहब थे। बहुत शुक्रिया। आप सूबाई सदर हैं पश्तूनख्वा मिली आवामी पार्टी खुशहाल, और हमारे सज्जान अचकजई साहब अनफॉर्चुनेट उन्होंने आज हमें टाइम नहीं दिया, टाइम तो मैंने लिया था। चलें लेट्स सी, फिर अगले किसी प्रोग्राम में उनसे पूछ लेंगे। सेनेटर रहमतुल्लाह काकड़ साहब आपका बहुत शुक्रिया। शानिया खान भी मेरा हमारे साथ एक गिला है बॉर्डर ट्रेड पे हम कुछ कहना बॉर्डर चाहते ट्रेड पर हम आपको अगले किसी प्रोग्राम में बॉर्डर ट्रेड पर भी बात करेंगे। कौन कौन सी बात करें नाज़रीन, बलूचिस्तान के मसाइल थोड़े मसाइल तो नहीं है, इस पे जितनी भी डिबेट की जाए वो कम है, और इसकी कंटिन्यूटी और तसलसल बरकरार रखेंगे, ये प्रॉमिस है आपसे। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।